سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ رمضان اللہ رب العزت کا اہل ایمان کے لیے قیمتی ترین تحفہ ہے، جو 11 مہینوں کے بعد ایک مہینے کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی مہمان کی آمد ہو تو ہم اس کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اسے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے مہمان ہے، تو جب ہم اپنے مہمانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان ہے اس کا استقبال پھر کس طرح کرنا چاہیے، اس کی مہمان نوازی پھر کس طرح کرنی چاہیے۔ تو رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ رمضان کی فضیلت اہمیت سے آپ سب لوگ واقف ہی ہیں، ہر دفعہ سنتے ہیں رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور رمضان کا مہینہ برکتوں کا، سعادتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شام ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاسی آجا، اے نیکی کو چاہنے والے، نیکی کے کرنے والے، رب کو منانے کی جستجو کرنے والے، آجا کہ یہ خیر کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا، بخشش کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، رب کو منانے کا مہینہ آ چکا ہے، آجا تو بھی متوجہ ہو جا نیکی کی طرف، خیر کی طرف آجا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے متلاشی، گناہ گار، گناہوں میں لتڑے ہوئے انسان، اللہ کی بغاوت کرنے والے، باز آ جا، رک جا کہ یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، آجا گناہ کرنے والے تو بھی آجا اپنے رب کی طرف، تیرا رب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو بہانے بناتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، تو آجا ایک وقت آ چکا ہے، نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، نیکیوں کا موسم آ چکا ہے، اس میں اپنے رب کی طرف آجا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے دار کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے کہ اللہ کا حکم اس نے پورا کیا، اس کا روزہ مکمل ہو چکا ہے، اور ایک خوشی جب روزہ دار اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت اسے سنائی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کو ایک سمیل آتی ہے، ایک بو آتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں اس کی قیمت بھی کستوری سے بڑھ کر ہے۔ روزہ رکھنے والا اللہ کو بڑا محبوب اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو ہر عمل کو لکھتے ہیں، ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معزز فرشتے لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے وہ فرشتے ہر عمل کا اجر لکھتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, और रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा, इसका बदला मैं खुद रब दूंगा। सुभान अल्लाह, इतना अजर इस रोज़े का कि कोई बंदा लिख नहीं सकता। मेरा बंदा, अल्लाह फरमाता, मेरा बंदा मेरे लिए भूखा प्यासा रहता है, अपनी शहावत को, ख्वाहिशात को छोड़ता है, हलाल चीज़ों को छोड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने को छोड़ता है। अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। और रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी का खदशा नहीं है। ये बंदे का रब का मामला है, बंदे का रब के साथ ताल्लुक है, ये ज़ाहिरी अमल नहीं है, तो इसमें रियाकारी का मामला कम होता है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, मैं ही इसका बदला दूंगा, अपने बंदे को इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको सर अंजाम देने से, काम करने से रोज़ेदार का रोज़ा ज़ाया हो जाता है। रोज़ेदार रोज़े के अजर और सवाब से महरूम हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो हम रोज़ा रखें, सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त करें, लेकिन जो रोज़े की फजीलत है, जो इसका अजर और सवाब है, हमें वो हासिल ही ना हो सके, हम रोज़े के मकसद को ही ना पा सके। तो वो कौन से अमाल हैं, इंतहाई मुख्तसर वक़्त में आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले नंबर पर तो रोज़े की नीयत करना है। जो आदमी रोज़े की नीयत नहीं करता उसका रोज़ा नहीं होता। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम युबय्यित सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। सुनन अबू दाऊद वगैरह के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रात को रोज़े की नीयत नहीं करता उसका रोज़ा नहीं है। रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है। कम अज़ कम सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है। अगर किसी की रात को नीयत नहीं भी थी तो सहरी करने टाइम वो उठा है, उस टाइम वो रोज़े की नीयत कर ले। और नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में ख्याल आया ये काम करना चाहिए, तो आपकी नीयत बन गई उस काम करने की। आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपने घर से उठे हैं, चले हैं, जुमे के लिए आए हैं, निकले हैं, वुज़ू किया आपने, तो नीयत इरादा आपका था किस लिए जा रहे हैं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यही नीयत है, यानी इरादा है बंदे का रोज़ा रखने का, उसकी नीयत हो गई है। हमारे यहाँ उर्फ़ आम में जब रमज़ान आता है, रमज़ान कैलेंडर छपते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ तजारती लोग जो है वो अपनी तशहीर के लिए वो कैलेंडर छापते हैं। तो उसके ऊपर एक दुआ लिखी होती है वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। लोग रोज़ा रखते हुए ये दुआ पढ़ते हैं। आपको पता है इस दुआ का क्या माना है? इसका मतलब है कि माह रमज़ान के कल के रोज़े की मैं नियत करता हूँ, माह रमज़ान के कल के रोज़े की मैं नियत करता हूँ। बहुत भाइयों, ये दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये दुआ नहीं सिखलाई, और जिस बंदे ने ये दुआ बनाई है मालूम होता है कि वो अरबी ज़बान से नावाकिफ़ था। अरबी ज़बान में गदन का लफ्ज़ जो है ये आने वाली कल के बारे में बोला जाता है। यानी आज अगर मैं कल कोई काम कर रहा हूँ मैंने, तो मैं आज कहूँगा गदन, ठीक है। और जो पिछला दिन गुजर चुका हो उसके बारे में अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अमसी, गुज़श्ता कल। और जो आज का दिन है उसके बारे में अल यौम का लफ्ज़ बोला जाता है। क्या लफ्ज़ बोला जाता है? अल यौम। यानी अगर ये कोई लफ्ज़ कोई दुआ सावत होती तो अल यौम का लफ्ज़ आना था, तो जिसने बनाई है उसको अरबी की वाक़ियत भी नहीं थी। तो अगर 30 रमज़ान हो गए, 30वां रोज़ा रख रहे हैं, तो अभी सौमी का दिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, अगला दिन फिर ईद के रोज़े की नीयत कर रहे हो, तो इसलिए ये दुआ साबित नहीं है। रोज़े की नीयत आपने करनी है, नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब आपके दिल में रात को आपने इरादा किया ये सुबह रोज़ा रखना है, आपकी नीयत हो गई है, आपकी नीयत हो चुकी है। आप सुबह उठे, सहरी खाएं, आपका रोज़ा। और अगर रात को आपने नीयत की बिलफर्ज आप सहरी के टाइम नहीं भी उठ सके, सहरी के टाइम के बाद आपकी आंख खुली है, तो उसी तरह ही आप रोज़ा रखने में बगैर कुछ खाए पिए।
آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری برکت ہے، سحری کھانا افضل ہے، مستحب ہے، لیکن روزے کے لیے سحری کھانا کو فرض نہیں ہے کہ اگر کسی کی سحری رہ گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اگر رات کو نیت کر کے سوئیں آپ اور صبح آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلی تو آپ اسی طرح روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے رات کو نیت نہیں کی، صبح آپ کی آنکھ بالفرض نہیں کھلتی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ سحری کے ٹائم کے بعد اٹھے ہیں، اذانیں ہو چکی ہیں، تو رات کو آپ نے نیت نہیں کی تھی، ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، آپ نے کہا صبح نیت کریں گے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر کے وقت سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ، یہ نیت کا کرنا ضروری، یہ صرف فرضی روزے کے لیے ہے، فرضی روزے کے لیے ہے۔ جب آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ گھر میں آتے پوچھتے ہیں امہات المومنین سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر وہ کہتی ہے آپ کھا لیتے، اگر کہتی بھی کچھ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، حالانکہ فجر کا ٹائم تو ہو چکا ہوتا تھا۔ تو نفلی روزے کے لیے نیت کرنا فرض اور ضروری نہیں ہے، ہاں فرضی روزے کے لیے آپ کی فجر کے وقت سے پہلے پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نیت ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ کے دل میں روزے کا ارادہ تھا تو آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ تو اگر نیت نہیں ہے فجر سے پہلے تو روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غلط بیانی، غیبت، چگلی کرنا، زبان کا روزہ نہ رکھنا، آنکھوں کا روزہ نہ رکھنا، کانوں کا روزہ نہ رکھنا، صرف کھانے پینے کا روزہ رکھ لینا، پیٹ کا روزہ رکھنا یہ صرف روزہ نہیں ہے۔ اصل روزہ پیٹ کا روزہ رکھنا آسان ہے، کھانے پینے سے رک جانا آسان ہے، لیکن اصل روزہ تو یہ ہے کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا اسلام نے، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے باز آ جائیں، آپ کی زبان ان کو بولنے سے باز آ جائے، آپ کے ہاتھ اس چیز کی طرف جانے سے، پکڑنے سے باز آ جائیں، پاؤں اس کی طرف چل کر جانے سے باز آ جائیں۔ ان سارے کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ صرف پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن نہ زبان ان کی جھوٹ اسی طرح جاری ہے، زبان سے لوگوں سے غلط بیانی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، غیبت چگلی کرنا، یہ سارے کام اسی طرح جاری ساری رہتے ہیں، صرف پیٹ کا روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا روزہ رکھ کر بھی اور غلط کام کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کی بھوک پیاس اللہ کے ہاں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن روزے کا اجر اور ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں روزے کو اجر پانا چاہتے ہیں، رمضان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کا روزہ رکھنا ہوگا، صرف پیٹ کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اگر میں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی تبدیلی میرے اندر نہیں آئی ہے، میں ویسے کا ویسا ہوں جیسا رمضان سے پہلے تھا، بس یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو پھر ایسے روزے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے روزے کے اجر اور ثواب نہیں ملتا، یہ روزے ضائع ہیں ایسے لوگوں کے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، باقی نہ ان کی زبان ویسے کی ویسے چلتی ہے، دیگر کام ہی ویسے، اور روزہ رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیا نماز نہیں پڑھتے، بھائی یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے آپ سے، اس مقصد کو پانے والے بن جائیں، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں، خطاؤں سے باز آ جائیں، سچی توبہ کر لیں۔ رمضان ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان کو جگاڑ کا نام نہیں ہے۔ وہ گاڑی صحیح کرنے والا نا، وہ ایک ٹچ لگا دے گاڑی کو
تو اس کو پتہ ہے 10-15 دن چلے گا، اس کے بعد دوبارہ خراب ہو جائے گی، نیا ہی ڈلوانا پڑے گا. یہ جگاڑ اس نے لگایا نا. تو ہم لوگ بھی جگاڑ لگاتے ہیں. رمضان کے اندر نمازیں شروع کر دی، روزے رکھ لیے، بڑا اللہ کے قریب، اس کے بعد 11 مہینے چھٹی. تو رمضان جگاڑ کا نام نہیں ہے. رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہم کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اسے کہا جائے بھائی سگریٹ چھوڑ دو، کہتا ہے یار عادت ہوگی نہیں چھوڑی جاتی. موبائل چلانے والا جو سارا دن موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے، نوجوان پب جی کھیلتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے بھائی عادت ہوگی نہیں چھوڑا جاتا. 30 مہینے تم نے روزے رکھے ہیں، 30 جو ہے دن روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اس کی عادت تمہیں کیوں نہیں ہوئی؟ نماز کی عادت کیوں نہیں بنی؟ نماز کی عادی کیوں نہیں ہوئے؟ تو روزہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہو جائے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور ساری زندگی کے لیے نمازی بنے، صرف رمضان کے لیے نہیں. اللہ کو رمضانی مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ہمیشہ کے مسلمان چاہیے. رب تو وہی ہے نا، مہینہ بدلا ہے نا. اللہ تو وہی ہے، خالق تو وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، دیکھنے والا وہی ہے نا. عبادت تو اسی کی کرنی ہے، صرف کیا بدلا ہے؟ مہینہ بدلا ہے. مہینہ بدلنے کے ساتھ رب نہیں بدلتا میرے بھائیوں. اللہ وہی ہے، اسلام کے احکامات نہیں بدلتے، شریعت نہیں بدلتی، اسلام وہی ہے، دین وہی ہے. ہم اپنے آپ کو کیوں بدل لیتے ہیں؟ ہم کیوں بدلتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کیوں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں مسجد سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں دین سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں دین کے باغی بن جاتے ہیں؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ 2-4 آدمی ہوتے ہیں نماز کے اوپر. تو میرے محترم بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، رمضان ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے. ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. یہ میرے محترم بھائیوں اللہ کی طرف سے ایک قیمتی موقع ہے ہمارے لیے، اپنے گناہوں کو بخشانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہونے کا ایک قیمتی موقع رمضان کا مہینہ. اور اس میں ایک روٹین بن جاتی ہے اٹھنے کی، نمازیں پڑھنے کی. تو اس میں اس روٹین کو ساری زندگی چلانا، آگے تک لے کر جانا، یہ اصل مقصد ہے. یہی روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. جس رب کے ڈر کی وجہ سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اکیلے بھی ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے رب کے، اس وقت بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، پانی نہیں پیتے، کھاتے نہیں ہیں. تو جس رب کے ڈر سے کھانا پینا تم نے چھوڑ دیا ہے، حلال کام چھوڑ دیے، اس رب کے ڈر سے حرام کام بھی چھوڑ دے. اس رب کے ڈر سے حرام کام بھی چھوڑ دے. لیکن کیا ہے کہ ہم حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام کام نہیں چھوڑتے، حرام چیزیں نہیں چھوڑتے. رمضان آ گیا، جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ سودی کاروبار چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑتا، جوا کھیلنے والا جوا نہیں چھوڑتا. حرام کام اسی طرح جاری ہیں، جو حرام بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہے، بس پیٹ کا روزہ رکھ لیا ہے. تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں، باقی چیزوں کا بھی روزہ ہے. ان سارے کاموں سے باز آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دی ہے ان کاموں سے باز آنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے. یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون. اور یہی روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. اور اگر ہم یہ سارے کام بھی کرتے رہیں اور روزہ بھی رکھتے رہیں، میرے محترم بھائیو، ایسے لوگوں کی روزے ضائع ہیں. وہ صرف بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے روزہ رکھ کر زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے، دیگر کاموں کا روزہ بھی رکھنا ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے. اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، ان سے باز آنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے اور ساری زندگی کے لیے اللہ کے قریب ہونا ہے. تیسرا عمل جس سے روزہ ضائع جاتا ہے وہ ہے ارادتاً کیا کرنا، الٹی. ایک ہے کہ بندے کو ویسے اتفاقی طور پہ الٹی آ جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا. جان بوجھ کر کیا کرنا؟ تو جان بوجھ کر الٹی اور کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہہ آئے اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن ومن استقا، جو جان بوجھ کر کیا کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر روزہ ہے.
تو اس کے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اس کو وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور روزہ دوبارہ رکھے۔ اسی طرح چوتھی چیز جس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع اور ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، جمع کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا حل تو پورا کعبہ، ایک غلام کو آزاد کروا دے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، یہ کام نہیں میں کر سکتا۔ فرمایا پھر 60 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، 60 دن کوئی ناگا نہیں، یہ کفارہ ہے اس کا۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی روزے کی وجہ سے پہلے مسئلہ بنایا، یہ تو میں طاقت نہیں رکھتا کہ 60 دن مسلسل روزہ رکھوں۔ تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں میں، اتنی طاقت تو نہیں میرے پاس کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ نے کہا وہ کدھر ہے؟ تو اس کو بلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہ کھجوریں لے لو اور اسے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہے جس کو میں دوں؟ اللہ کی قسم اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا جا خود ہی کھا لے، یہ کھجوریں خود ہی کھا لے۔ تو اگر کوئی کسی سے یہ کام ہو جائے تو روزہ اس کا ختم ہے اور اس کا کفارہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا۔ اب غلاموں کی آزادی کا تو سسٹم نہیں ہے، یہ تو پہلے تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ 60 دن روزے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس کے بعد اتنا ہی کوئی غریب ہے تو پھر وہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کر دے، اور جب اس کے پاس طاقت آئے ان تینوں کاموں میں سے کسی کے کرنے کی تو وہ کر دے، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے آگے جو عمل ہے وہ ہے عورت اگر روزے کے دوران روزہ رکھا عورت نے اور اس کے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، حیض کا خون آ گیا، یا اگر کوئی حاملہ عورت نے، ویسے رخصت ہے حاملہ عورت کو روزے کی، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کے نفاس کا خون آ گیا، بچے کی پیدائش ہوگی، اس کا روزہ ختم ہے، اس کو اس روزے کی بعد میں قضا دینی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملہ اس کا اختیاری نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس روزے کی بعد میں قضا دینا ہوگی۔ تو جس عورت کو حیض آ جائے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کا جو حیض کا خون ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بند ہوا ہے تو اس کا وہ والا روزہ نہیں وہ رکھ سکتی۔ ہاں، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر خون رک گیا تو پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ حیض کی صورت میں عورت کو رخصت ہے، اور اگر دوران روزہ حیض کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ختم ہے، اس کو بعد میں قضا دینی پڑے گی، البتہ وہ مجرم اور گناہ گار نہیں، کیونکہ یہ اس کا اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانا۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی روزے کی حالت میں کھانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے نے بھول کر کھا لیا، اس کو یاد نہیں تھا روزہ اس کا ہے یا نہیں ہے، پانی پی لیا، کھا لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بھول کر کھا بھی لیا تو۔ ہاں، جو اس کے پاس کھڑا ہے وہ اس کو بتا دے بھائی تیرا روزہ ہے، تو کیوں کھا پی رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، تو وہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر بھول کر کبھی کھا بھی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب ہے جان بوجھ کر کھانا پینا، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے کھایا، بیماری آ گئی، کوئی ڈاکٹر نے کہا بھائی کھانا پڑے گا، تو بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ بیماری آ گئی، یہ بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا انسان، لیکن اس روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا، اس کی قضا دینی پڑے گی۔ رمضان گزرنے کے بعد وہ روزہ پورے سال میں کسی بھی وقت میں دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو ہے جان بوجھ کر کھانے کی، وہ ہے بغیر کسی عذر کے کھا لینا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب میں 2 آدمی آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لمبی حدیث ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام گزرے،
جن کو الٹا لٹکایا ہوا، ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں ان لوگوں سے، ان فرشتوں سے، یہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، ان سے خون بہہ رہا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، وہ لوگ جو افطاری کے وقت سے پہلے روزہ چھوڑ رہے ہیں ان کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے، تو جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا سزا ملے گی؟ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا سزا ملے گی؟ اس کے بارے میں ذرا غور کریں۔ تو کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دینا، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، انسان کو روزے کا اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں اور اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اس کو فضول کاموں سے بچا کر ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارا وقت مسجد میں گزرے، اللہ کے گھر میں گزرے، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان ایک قیمتی موقع ہوتا ہے، تو اس میں اگر کہیں درس کا اہتمام ہوتا ہے، سحر افطاری کا کسی بھی وقت، اس میں شرکت کریں، خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اس پڑھنے کا کیا فائدہ جب سمجھ ہی نہ ہو، جب پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے روک رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس رمضان کوشش کریں، آپ پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی پڑھ لینا قرآن کو سمجھ کر، تو بغیر سمجھے کہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پارہ سمجھ کر پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میاں مٹھو کی طرح رٹے رٹائے الفاظ اور اس طرح پڑھنا، اس کا میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اجر تو مل جائے گا، 10 نیکیاں ایک لفظ کی حرف کی مل جائیں گی، لیکن جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا نا، وہ فائدہ حاصل، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کو ہی قسمیں اٹھانے کے لیے، الماریوں میں سجا کر رکھنے کے لیے، جہیز میں دینے کے لیے، بیٹی کے سر پر رکھنے کے لیے، اور دکان میں برکت کے لٹکانے کے لیے، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے ھدی للناس، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جب اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تب ہدایت ملے گی۔ صرف پڑھتے جانے سے قرآن ہدایت تو نہیں ملے گی نا۔ صحابہ کرام قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے، جب تک اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیتے اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح صحابہ نے قرآن کو پڑھا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان موقع ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلاف قرآن پڑھتے تھے، باقی دیگر کام چھوڑ کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اہتمام کریں اس کا، اور اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو باقی رمضانوں سے مزید بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس رمضان کے مہینے میں ایسے کام کروائے جن کی وجہ سے اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا۔